امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای شہید، اپنی آخری تقریر میں شہادت کی دعا کی، کہا اے پروردگار ہمیں شہداء کے ساتھ ملا دے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کا اینکر آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی خبر کا اعلان کرتے ہوئے آپ دیدہ کچھ لمحے کے لیے روتا رہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر شہادت کا اعلان کیا۔ ملک بھر میں 40 روزہ سوگ اور 7 دن کی تعطیل کا اعلان۔ سپریم لیڈر کی فیملی 5 افراد کی شہادت کی بھی تصدیق۔ شہید ہونے والوں میں فیملی ممبران میں آیت اللہ خامنہ ای کا بیٹا، بہو، بیٹی، داماد اور نواسی شامل ہے۔ آرمی چیف عبدالرحیم موسوی، علی شام خانی، میجر جنرل محمد بارکور بھی شہید۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر مشہد میں سوگ کا امام رضا کے روزے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ زائرین زارو قطار ہوتے رہے۔ ایرانی عوام سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد سڑکوں پر آ گئے۔ نجف اور کربلا میں بھی یوم سوگ، مقدس روزہ جات پر بدلے کا نشان، سرخ لائٹیں روشن۔ عراق کے دونوں صوبوں میں عام تعطیل کا اعلان۔ امریکہ اور ہونے قوتوں کو اقدام کی قیمت چکانا ہوگی، مجرموں اور منصوبہ سازوں کو اپنے اقدام پر پچھتانا پڑے گا۔ ایرانی صدر نے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کو عظیم جرم قرار دے دیا۔ مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ قومی اتحاد اور عوامی حمایت سے مضبوط رد عمل دیا جائے گا۔ اسلامی دنیا اس واقعے کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سپریم لیڈر کی شہادت اسلامی دنیا کی تاریخ کا اہم اور فیصلہ کن موڑ ثابت ہوگا۔ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا، ذمہ دار عناصر کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای 19 اپریل 1939 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ تعلق مذہبی گھرانے سے، والد سید جواد خامنہ ای عالم دین تھے۔ ابتدائی مذہبی تعلیم مشہد کے مدارس میں حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اور قم گئے۔ آیت اللہ خامنہ ای سمیت ممتاز علماء سے فیض حاصل کیا۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں شاہ ایران کے خلاف انقلابی تحریک میں سرگرم رہے۔ قاتلانہ حملے میں دایاں بازو مفلوج ہوا، متعدد بار گرفتار اور 3 سال تک جلا وطن رہے۔ 1981 سے 89 تک ایران میں 2 مدت کے لیے صدر رہے۔ خامنہ ای کی وفات کے بعد جون 1979 میں انہیں رہبر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ بطور سپریم لیڈر مدت اقتدار 37 سال پر محیط رہی۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے طویل ترین عرصے تک خدمات انجام دینے والے سربراہ مملکت رہے۔ خامنہ ای کی شادی 1964 میں منصورہ خدشتہ بغدادہ سے ہوئی۔ ان کی 6 اولادوں میں 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب کا سپریم لیڈر کی موت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں کے خلاف حملوں کی چھٹی لہر شروع کر دی۔ خطے میں 27 امریکی اڈے، اسرائیل کا ملٹری ہیڈ کوارٹر تل ابیب میں دفاعی صنعتی کمپلیکس اہداف میں شامل۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ مسلح افواج اپنے رہبر خامنہ ای کے راستے پر گامزن رہیں گے، ملک میں جارحیت کرنے والوں کو سخت سزائیں دیں گے، آیت اللہ خامنہ ای کے قاتلوں سے سخت اور فیصلہ کن انتقام لیں گے۔ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی پاسداران انقلاب کے نئے کمانڈر مقرر۔ سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد عبوری کونسل ایران کی قیادت کرے گی۔ کونسل صدر، عدلیہ کے سربراہ، شورِ نگہبان کے ایک رکن پر مشتمل ہوگی۔ ایران کا آج بڑے حملے کا ارادہ ہے، ایسا ہوا تو جوابی کارروائی ہولناک ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا بہتر ہے کہ ایران ایسا نہ کرے، اگر ایران نے حملہ کیا تو ہم ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ خامنہ ای جدید امریکی ٹریکنگ سسٹم سے بچنے میں ناکام رہے۔ انقلابی گارڈ، فوج اور دیگر سیکیورٹی پولیس اداروں کی بہت سے اہلکار اب لڑنے کے خواہاں نہیں، وہ اب استثنا حاصل کر سکتے ہیں، بعد میں انہیں صرف موت ملے گی۔ بمباری کا سلسلہ پورا ہفتہ یا جب تک ضروری ہوا جاری رہے گا تاکہ مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا میں امن کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ معلوم ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای کے بعد اب ایران میں کون احکامات جاری کر رہا ہے؟ میرے خیال میں کچھ اچھے امیدوار ہیں۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ٹرمپ کی ایران کے حملوں کی مذمت، سعودی خود مختاری اور سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ امریکہ اور صہیونی ریاست نے ایرانی قوم کو دل جلا دیے، ہم بھی ان کے دل جلائیں گے۔ ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کی وارننگ، کہا امریکہ اور اسرائیل کو جواب ضرور دیا جائے گا۔ اسرائیلی طیاروں کی ایران میں 30 مقامات پر بمباری، ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی کردستان کے شہر اربیل میں زوردار دھماکے، ایرانی میڈیا کے مطابق اربیل میں امریکی بیس اور قونصل خانہ قائم ہے۔ ہوائی اڈے سے سیاہ دھواں اٹھتا دیکھا گیا۔ دبئی میں ایک بار پھر دھماکے سنے گئے۔ اماراتی وزارت دفاع نے میزائل حملے سے متعلق نیا الرٹ جاری کر دیا۔ رہائشیوں کے موبائل فونز پر سیکیورٹی الرٹ بھیجا گیا۔ شہریوں کو فوری طور پر شیلٹر میں جانے کی ہدایت، کہا کہ ایران کے 132 میزائلوں کو تباہ، 195 ڈرونز کو گرایا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں میں 201 افراد شہید، 747 سے زائد زخمی ہوئے۔
ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक ईरान के 24 सूबों पर हमले किए गए। 220 टीमें हमलों का निशाना बनने वाले मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं। ईरान के जवाबी हमले जारी। फतह खैबर के नाम से इसराइल के मुतअद्दिद शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक में अमेरिका फौजी अड्डों पर भी हमले। कतर में अल उदीद एयरबेस, कुवैत में अल इस्लाम एयरबेस, मुत्तहिदा अरब इमारात में अल जफीरा एयरबेस, बहरीन में अमेरिका का 5वां फौजी अड्डे भी निशाना बना। दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट्स पर हमलों में 1 हलाक 11 जख्मी हुए। मशरक़े वुस्ता में कशीदगी, 10 ममालिक की फजाई हुदूद पर हजारों परवाजें मुतासिर, लाखों मुसाफिर फंस गए। ईरान, इराक, इसराइल, कुवैत, बहरीन, कतर, शाम की फजाई हुदूद बंद। मुत्तहिदा अरब इमारात, लबनान और उर्दन की फजाई हुदूद भी बंद। पाकिस्तान और सऊदी अरब की फजाई हुदूद खुली हुई हैं। फ्लाइट ऑपरेशन नॉर्मल है। मकबूजा कश्मीर में आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर अवाम का गम का इजहार। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर श्रीनगर लाल चौक पहुंच गए। आयतुल्लाह सैयदुल्लाह खामनई की खिराज अकीदत पेश किया गया। शुरा ने कहा कि वो इस्लामी इनकलाब के पैगाम और उसकी नजरियात की हिमायत जारी रखेंगे। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इस्लामी इनकलाब के हक में नारे दर्ज थे। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले की मजम्मत। हंगामी इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, ईरान पर हमलों और जवाबी ईरानी कार्रवाई से दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। ईरान का रद्द अमल पूरे खित्ते में फैल रहा है। पुरअमन हल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। ईरानी मंदूब सैयद एरवानी ने कहा कि ईरान ने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। बेगुनाह अफराद के कत्ल के जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल हैं। पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वहाँ मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। सऊदी अरब, पाकिस्तान, रूस और चीन की मजम्मत को सराहते हैं। किसी के दबाव में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। पाकिस्तान का मशरक़ी वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, ईरान पर हमला इस वक्त किया गया जब सिफारती कोशिशें जारी थी। तमाम फरीकैन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। आलमी कवानीन की हर सूरत पासदारी करनी चाहिए। ईरान में तलबा समेत आम शहरियों के अमवात पर अफसोस है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर पर हमले भी काबिल मजम्मत हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।